ہم وہاں ہیں جہاں سے خود ہم کو کچھ اپنی خبر نہیں آتی. میں کہاں ہوں، یہ جگہ کیا ہے، منظر اتنے پرکشش کیسے ہیں. یہ لاہور تو یقیناً نہیں ہے. لوگوں کے خد و خال مختلف ہیں. ایسے درخت، ایسے پتے، یہ کہاں ہیں؟ میں یہ سب کچھ آپ کے تجسس کو مہمیز دینے کی خاطر نہیں بتا رہا. آپ ذہن دوڑائیے، اندازہ لگائیے، لیکن میں صرف ایک ہنٹ دوں گا، اور وہ یہ کہ میں اس وقت گنیش سے گزر رہا ہوں. ایک قلعے کی جانب جا رہا ہوں. آپ کا تجسس میرے شوق کا ہم رکاب ہے. یہاں دریا سے قلعے کا نظارہ خیرہ کر دینے والا ہے. اونچا، دور، اوپر چھوٹا سا باکس جو نظر آ رہا ہے، دراصل وہ ایک قلعہ ہے، اور مجھے پیدل چل کے وہاں تک پہنچنا ہے، اور مسلسل چڑھائی چڑھنی ہے. بہت پیچھے سے چڑھتا ہوا آ رہا ہوں. سوینئرز، ہینڈی کرافٹس، روایتی ملبوسات سے لدی دکانوں کے پاس سے گزرتے اوپر ہی اوپر جانا ہے. چلتے جا رہے ہیں. آسان نہیں ہے ہم لوگوں کا، پلین ایریاز والوں کا پہاڑوں پہ چڑھنا. بہرحال اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال سانس پھولتا ہے. ذرا دم لینے کو رکتے ہیں. سانس بحال کروں گا تو آگے جاؤں گا. ابھی بہت اوپر جانا ہے. آپ نے نیچے سے نظارہ کیا تھا نا اس قلعے کا. ابھی جانا ہے، مجھے چلتے جانا ہے. ابھی اپنی سانس کو ایک جگہ پہ روک لینا ہے، اور بس قدم آگے بڑھاتے چلے جانا ہے. بہت اوپر آ گیا ہوں. پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو سڑک بہت دور نظر آتی ہے. یہاں کچھ لوگ گپ شپ لگا رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آخری چڑھائی ہوگی. اب تو بہت اوپر آ گیا ہوں. ابھی ٹکٹ بھی لینے ہیں. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. میں جو ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. لیجیے صاحب، ٹکٹ بھی لے لیے. یہ آخری مرحلہ ہے. بہت مشکل سے اوپر پہنچے. ہمت جواب دے رہی ہے. کبھی بھی پہاڑ چڑھتے ہوئے ٹاپ کو نہیں دیکھتے، ہمیشہ اپنے اگلے قدم کو دیکھتے ہیں. اگر آپ ٹاپ کو دیکھیں گے تو آپ لڑکھڑا جائیں گے. یہاں سے قلعہ کی فصیل نظر آتی ہے، اور اسی چیز نے ہمت بندھائی. واہ کیا نظارہ ہے، کیا بات ہے. قلعہ کی شان و شوکت ہی کچھ اور ہے. 700 برس پرانا قلعہ. 15ویں صدی میں جب ہنزا کے راجا نے بلتستان کی شہزادی سے شادی کی تو اس کے ساتھ آنے والے کاریگروں نے تحفتاً یہ قلعہ تعمیر کیا تھا. ارے واہ کیا دل فریب نظارہ ہے یہاں سے شہر کا. اس چھت سے شہر کا نظارہ کیجیے. شہر ہے کون سا؟ میں پھر آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جانیے، کوشش کیجیے. سیڑھیاں چڑھ کر ابھی اور اوپر جانا ہوگا. سیڑھیوں سے شہر کا منظر اور دل فریب. تاب لائے ہی بنے گی غالب. واقعہ سخت ہے اور جان عزیز. ارے سیڑھیوں سے تو شہر کا منظر اور بھی دل فریب ہو گیا ہے. اور دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہو. اقبال. یہاں سے اندر جانے کا راستہ بہت تنگ ہے. یہ قلعہ یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج میں شامل ہونے کو ہے. دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. لیجئے جناب، ہم 15ویں صدی میں بنفس نفیس داخل ہو گئے ہیں. اندر کچھ اندھیرا ہے. اندر ایک گائیڈ ہیں جو کچھ سمجھا رہے ہیں. فرنٹ فٹ جو ہے جب آپ جمپ کر لیں گے، یو ہیو ٹو بیلنس فرسٹ، دین آپ کو پیچھے آنا ہے. کیونکہ بیک فٹ آپ جمپ کرتے ہیں تو یوں پیچھے جائیں گے، ایک دم سے واپس آنا ہے آپ. اسی طرح بلکہ اس کے لیے بیک فٹ آسان ہے. تو اس نے بیک فٹ جمپ بیک سائڈ کی طرف جمپ کر کے جو ہی پہنچ گئے واپس انہوں نے چھلانگ مار دی اس طرح. پھر اس کے بعد میں رینوویشن کے دوران کسی ایک انجینئر نے، آرکیٹیکٹ نے اس کو جمپ کیا تھا. اس کے بعد کسی نے نہیں کیا کیونکہ اٹس ٹوٹلی رسکی تھی. Obviously it's too risky. You can't balance up now. تو کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہاں سے ایک پرنس غائب ہو گئے ہیں اور وہ کہیں دور چلے گئے تو اس کو نہیں ملے. تو اس کی وائف جو ہے کوئین ایکچولی ان سرچ آف ہر پرنس، وہ اس بگلی جو ہے اس پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کچھ جو کے دانے ہیں اور اس کے پاس ایک مرغا ہے اور ایک مشکیزے میں پانی ہے.
کہتے ہیں کہ وہ دن میں جو ہے ایک بوند پانی پی لیتی ہیں، اس مرغے کو جو ہے ایک جو کا دانہ دیتی ہیں جو اس کے لیے روزانہ اذان دیتی ہے. تو اسی طرح کی کہانی بیان کرتے تھے. جبکہ کچھ سال پہلے وہ جرمن کلائمبرز ان سے کلائم کر دیا تو وہ کوئین ان کو نہیں ملی وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. دس از دا انٹرسٹنگ اسٹوری اباؤٹ دا لیڈی فنگر. میں نے دیکھا وہاں لینگویج سے متعلق بھی کچھ چیزیں لگی ہوئی ہیں. یہاں اس علاقے کے میر اور رانیوں کے قد آدم تصاویر آویزاں ہیں. 1945 تک میر اور رانیاں اس قلعے میں رہتے تھے اور پھر 1990 میں اسے ہیریٹیج میں شامل کر دیا گیا. یہ لکڑی کی سیڑھیاں اور اوپر جاتی ہیں. اوپر جانا ہی ہوگا، جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے. ارے اوپر سے نظارہ کیجئے اس شہر کا. چھت سے اس کا نظارہ بہت دل فریب ہے. لیکن یاد رہے کہ ہم جس شہر میں ہیں وہاں 10,000 فٹ تک جانے کی گنجائش موجود ہے. یہاں سے اور اوپر 10,000 فٹ کی بلندی پر 11 مشہور چٹانیں ہیں جنہوں نے ایک دائرے کی صورت اختیار کی ہوئی ہے. خیر آپ پہلے یہ قلعہ دیکھیے اور یقیناً آپ مجھے کوس رہے ہوں گے کہ میں نے اب تک آپ کو شہر کا نام کیوں نہیں بتایا. اجی کیا رکھا ہے نام میں. شہر کو لوگوں کے رویوں اور فطرت کے مناظر سے محسوس کیجیے. اس قلعے میں ہزاروں کہانیاں چھپی ہیں. اگر یقین نہ آئے تو آئیے دکھاؤں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ ایک زندان ہے، تنگ و تاریک اندھیروں میں ڈوبا. چند لمحے رکے تو دم گھٹنے لگتا ہے. بجھا جروزن زندان تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری ماں اب ستاروں سے بھر گئی ہوگی. اس گرل سے نیچے مسلسل زندان ہے جہاں باغیوں کو رکھا جاتا تھا. مجھے ان باغیوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. دن دہاڑے بھی یوں لگتا ہے جیسے شب کے رگ رگ سے لہو پھوٹ رہا ہے. اس گرل پہ چلنا آسان نہیں. خوف آپ کو تھام لیتا ہے. نیچے تنگ و تاریک زندان ہے. اس زندان خانے سے باہر آیا ہوں تو ایک گونا تسکین ملی ہے. بہت تنگ راہ گزر ہے اس قلعے میں. میر سے ملنے والے جو بھی آیا کرتے تھے کچھ اناج وغیرہ جمع کراتے تھے. اس جگہ سے میر پورے شہر کا نظارہ کر سکتے تھے. آپ کو رومن کنگز یاد آئے ہوں گے. یہ دیکھیے ان کھڑکیوں کو کھولتے جائیے. یہ رنگ برنگی کھڑکیاں اور سامنے پورا شہر آپ کے سامنے بکھرا ہے. یہاں سے کھیل تماشے میلے ٹھیلے تہوار دیکھا کرتے تھے میر. کیسا زبردست نظارہ ہے یہاں سے. اس شاہی کرسی پہ براجمان ہونے کی اجازت تو نہیں لیکن میں تھکنے کے بعد اس آرام کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں. کچھ ثانیوں کے لیے خود کو میر آف، ارے میں شہر کا نام بتانے لگا تھا آپ کو. لیجیے صاحب، یہ ہے رائل کچن. بڑے بڑے برتن اور ہانڈیاں. ارے انہیں تو اٹھانا ہی اتنا مشکل ہے کہ جہاں ان میں کھانا کھایا جائے. بہت خیال سے آپ نے ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں داخل ہونا ہے کیونکہ دروازے بہت چھوٹے اور تنگ ہیں. یہ میر کا ڈرائنگ روم ہے جہاں چوکیاں، بستر، کاؤچ موجود ہیں. یہ کرنسی نوٹ چائنا کی قدیم لکھائی کے ساتھ آویزاں ہیں. اور یہ بندوقیں انگریز کے خلاف 1890 میں استعمال کی گئی. اس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے انگریز نے 2 ریڈ کراس دیے تھے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، کیسی مزاحمت فیس کرنی پڑی ہوگی. بہرحال اب تو ویئرز کو پتہ چل جانا چاہیے میں کہاں ہوں. جناب یہ ہنزا ہے، کریم آباد، بلتت فورٹ. ہنزا یہ قلعہ کا عقبی حصہ ہے جہاں سے باغیوں کو نیچے دریا میں پھینک کر سزائے موت دی جاتی تھی. روح کانپ جاتی ہے نیچے دیکھتے ہوئے. روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ کیسی سزائیں دی جاتی ہوں گی. یہاں فوج میں بھرتی کرنے کا بھی ایک عجیب طریقہ تھا. ایک دیوار سے چند فٹ کے فاصلے پر دوسری دیوار پر چھلانگ لگائی جاتی تھی. خوف سے جو گر گیا وہ گر گیا اور مر گیا، اور جو رہ گیا وہ فوج میں شامل ہو گیا. اس قلعے کا طرز تعمیر لاسا تبت کے پوٹالا محل جیسا ہے جو کبھی دلائی لاما کی رہائش گاہ تھی، اور یہ بھی شہر سے بہت اونچائی پر بنا ہوا ہے. انفیکٹ بلتستان کو چھوٹا تبت کہا جاتا ہے. بلتستان کی شہزادی شاہ خاتون کے والد راجہ ابدال نے یہ اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا. اب راجگی نظام ختم ہو گیا لیکن میر و فنزا میر غضنفر کی رانی محترمہ عتیقہ لاہور سے ہیں. اس کمرے میں دیکھیے یہاں تمام راجوں، رانیوں، میر حضرات کی تصاویر آویزاں ہیں. مارخور کے سینگ سجے ہوئے ہیں.
اس کمرے کو دیکھیے، یہ خوبانی کی لکڑی سے بنے ہوئے ستون ہیں سارے۔ قلعہ ققبے دروازے سے نیچے اترے تو ایک توپ ملتی ہے، یہ بھی بہت قدیمی ہے، اس سے بہت سی جنگیں لڑی گئی۔ یہاں کچھ فارنرز نے مجھے روکا، گپ شپ ہونے لگی ہے۔ یہ قلعہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کبھی آپ ضرور آئیے، ہمت کر کے آئیے، اسٹیمنا بلڈ اپ کر کے آئیے، بہت آسان نہیں ہے یہاں اوپر تک پہنچنا۔ ہم آپ کو بہت سی وادیوں میں، بہت سے ٹریکس پہ، بہت سے تاریخی قلعوں میں لے کر جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، رائے دیجیے، کامنٹ کیجیے۔ گلگت بلتستان پر ہماری کتاب بھی آ رہی ہے، اسے بھی ضرور پڑھیے گا، آپ کے لیے گلگت بلتستان کو وزٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔